President, ladies and gentlemen, I am indeed very happy to be present here today and to have the privilege of meeting and addressing the students who are the future builders of Pakistan. قوموں کی تاریخ میں کچھ دن بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے ہر پاکستانی کے لیے 23 مارچ کا دن نہایت اہم دن ہے، کیونکہ 23 مارچ 1940 کو نہ صرف قرارداد پاکستان پیش کی گئی بلکہ تعمیر پاکستان کی بنیاد بھی رکھی گئی۔ اس قرارداد میں ایک ایسی آزاد سیکولر مملکت کا تصور پیش کیا گیا جہاں کے رہنے والوں کو اپنی اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہو، اور اس ملک کے قوانین اپنے شہریوں کے سماجی، سیاسی اور معاشرتی حقوق کی مکمل پاسداری کرتے ہوں۔ پاکستان کا تصور لاہور ریزولوشن میں، قرارداد لاہور میں جو پیش کیا گیا، اس میں اور آج کے پاکستان میں بڑا فرق ہے۔ پاکستان کے جو 18 کروڑ عوام ہیں ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جس میں بنیادی تحفظ تو دور کی بات ہے، ان کو ایک اچھی زندگی میسر کرنے کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ جو ہماری قیادت ہے، چاہے وہ کسی بھی سطح کی ہو، وہ اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں رہی۔ قرارداد پاکستان سے کچھ عرصہ قبل 1936 کے عام انتخابات سے ذرا پہلے تک مسلم لیگ کا خیال تھا کہ وہ ہندوستان میں موجودہ تمام مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، لیکن انتخابات کے نتائج اس کے بالکل برعکس ثابت ہوئے، کیونکہ مسلم لیگ ہندوستان کے کسی ایک صوبے میں بھی برتری حاصل نہ کر سکی۔ ان حالات میں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مسلم لیگ بر صغیر کے سیاسی دھارے سے الگ ہوتی جا رہی ہے۔ اس دوران کانگریس نے پہلی بار حاصل ہونے والے اقتدار کے نشے میں کچھ زیادہ ہی سرشار ہو کر چند ایسے اقدامات کیے جن سے مسلمانوں کے دلوں میں خدشات اور خطرات نے جنم لینا شروع کر دیا۔ مثلاً کانگریس نے ہندی کو قومی زبان قرار دے دیا اور کانگریس کے ترنگے کو قومی پرچم کی حیثیت دی۔ اس صورت میں مسلم لیگ کی اقتدار سے محرومی کے ساتھ اس کی قیادت میں یہ احساس پیدا ہو رہا تھا کہ مسلم لیگ اقتدار سے اس بنا پر محروم کر دی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت کہلاتی ہے، اور یہی وہ نقطۂ آغاز تھا جو مسلم لیگ کی قیادت میں دو جدا قوموں کے احساس کی بیداری کا سبب بنا۔ اسی دوران دوسرے جنگ عظیم کی حمایت کے عوض اقتدار کی مکمل منتقلی کے مسئلے پر برطانوی راج اور کانگریس کے درمیان باہمی جھگڑے اور کانگریس کے اقتدار سے الگ ہو جانے سے مسلم لیگ کے لیے سیاسی کامیابی کے کچھ دروازے کھلتے دکھائی دیے۔ قرارداد لاہور کے اجلاس سے 4 روز قبل علامہ مشرقی کی خاکسار جماعت نے برطانوی حکومت کی جانب سے عائد پابندی توڑتے ہوئے ایک پریڈ کی، جس پر پولیس کی فائرنگ سے تقریباً 35 خاکسار جاں بحق ہوئے۔ اس واقعے کی وجہ سے لاہور میں زبردست کشیدگی نے جنم لے لیا۔ اس زمانے میں پنجاب میں مسلم لیگ کی اتحادی جماعت یونینسٹ پارٹی برسر اقتدار تھی، اور اس بات کا خطرہ تھا کہ خاکسار کے بیلچہ بردار کارکن مسلم لیگ کا یہ اجلاس نہ ہونے دیں یا اس موقع پر ہنگامہ برپا کریں۔ اس نازک موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے افتتاحی اجلاس سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے پہلی بار کہا کہ ہندوستان میں مسئلہ فرقہ وارانہ نوعیت کا نہیں۔ قائد اعظم کا کہنا تھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں فرق اتنا بڑا اور واضح ہے کہ ایک مرکزی حکومت کے تحت ان کا اتحاد خطرات سے بھرپور ہوگا، اور اس موقع پر ایک ہی راستہ ہے کہ ان کی علیحدہ علیحدہ مملکتیں ہوں۔
ماضی میں ویسے بھی کانگریس کے دور حکومت میں مسلمانوں کو ہندوؤں کی بالادستی کا تجربہ ہو چکا تھا اور وہ سنجیدگی سے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ بانی پاکستان نے 1939 میں ہی انگریز وائس رائے کو ملاقات میں آگاہ کر دیا تھا کہ آج مسلمانوں کے پاس علیحدہ وطن کے مطالبے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ 23 مارچ 1940 کی نفس شب جو قرارداد مسلم لیگ کے جلسے میں سابق منٹو پارک لاہور میں منظور کی گئی، اس میں کہیں بھی پاکستان کا لفظ استعمال نہیں ہوا، لیکن ہندو پریس نے تمسخرانہ انداز میں قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کا نام دے دیا۔ قائد اعظم نے ہندو پریس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے میری مشکل آسان کر دی۔ جس تصور کو پھیلانے اور سمجھانے کے لیے مجھے ایک عرصہ درکار تھا، وہ آپ نے سب پر ایک رات میں واضح کر دیا۔ قرارداد پاکستان کے مسودے میں کچھ ابہام تھا۔ مسودے کے کئی ڈرافٹ تیار کرنے کے لیے پنجاب سے تعلق رکھنے والے سر سکندر حیات کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی گئی تھی، جس میں ہندوستان کے دوسرے صوبوں کے لیڈر بھی شامل تھے۔ قائد اعظم پر ایک مقبول کتاب جنا آف پاکستان کے مصنف اور امریکی پروفیسر اسٹینلے وولپرٹ کا کہنا ہے کہ کمیٹی کے سربراہ سر سکندر حیات صوبوں کو مکمل خود مختاری کے خواہاں تھے، جبکہ شیر بنگال مولانا فضل الحق جنہوں نے قرارداد لاہور پیش کی تھی، وہ مسلمان اکثریتی علاقوں پر 2 آزاد مسلم ریاستوں کے حق میں تھے۔ چنانچہ ان کی خواہشات نے مسودے میں ابہام پیدا کر دیا، لیکن قرارداد کا صحیح مفہوم اور مقصد قائد اعظم سے بہتر کون جانتا اور سمجھتا۔ قرارداد کی منظوری کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا، ہم ایک آزاد وطن کے حصول کو اپنی منزل قرار دے چکے ہیں۔ بقول اسٹینلے وولپرٹ اگلے دن ہندو پریس نے اس قرارداد کو ایک آزاد وطن کے حصول کی قرارداد کہا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 23 مارچ 1940 کو قوم سے خطاب کرتے ہوئے ایک آزاد مسلم مملکت کے قیام کا اعلان اپنے ان فیصلہ کن الفاظ میں کیا۔